مسجد اقصی اپنی منفرد اور بھرپور تاریخ کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، کیونکہ اس کا ایک عبادت گاہ کے طور پر بہت سے پیغمبروں کی زندگیوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ مسجد کے طور پر خصوصی حیثیت جس میں سفر کی سفارش کی جاتی ہے اور جس میں ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص اور بابرکت مسجد ہے جس کا رقبہ 1,44,000 مربع میٹر ہے اور اس میں 5 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1917 تک۔ اور نمبر 3، 1917 سے لے کر آج تک۔ مسجد اقصی اسلام میں قبلہ اول تھی اور یہ پیغمبر اسلام کے لیے ایک اہم عبادت گاہ رہی ہے۔ اسے مکہ مکرمہ یعنی مسجد الحرام کے 40 سال بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ علماء کرام کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کی تھی۔ بعض علماء اور مورخین کا موقف ہے کہ مسجد اقصی کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور بعض کا خیال ہے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ جیسے اسلام کی تاریخ میں اس کی کئی بار دوبارہ تعمیر، تزئین و آرائش اور توسیع بھی کی گئی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک مشہور عبادت گاہ تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اقتدار کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور فلسطین کو گھرے ہوئے غربت سے بچ جائیں۔ بائبل کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان میں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بہن بھائی اور ان کے بچے شامل تھے، اور ان کی کل تعداد 33 تھی۔ اس مقام پر چونکہ مسجد اقصی، جس کا اس وقت باطیل یا خدا خانہ کا نام تھا، کی دیکھ بھال کرنے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نہیں بچا تھا، اس لیے اس بابرکت جگہ کی دیکھ بھال ان کے سپرد کر دی گئی۔ اس سرزمین کی مقامی آبادی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بھی تھے، وہ سارے فلسطینی تھے۔ بنی اسرائیل جو اپنی مرضی سے بہتر مادی زندگی کی تلاش میں مصر چلے گئے تھے، وہ تقریباً 4 صدیوں تک وہاں رہے اور مصریوں کے غلام بن گئے۔ یہ غلامی اس وقت ختم ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں فرعون سے آزاد کیا۔ تاہم بنی اسرائیل نے فلسطین واپسی پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرا دیا اور یوں انہیں 40 سال صحرائے سینا میں گھومنے اور رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اس وقت ختم ہوا جب ایک نئی نسل پیدا ہوئی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام شامل تھے، جنہوں نے اپنی نسل کے مومنین کو فلسطین میں لے کر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ایک حصے میں اپنی سلطنت قائم کی اور یروشلم کو کنٹرول کیا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقامی آبادی کی مدد سے مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کروایا اور اس کے ساتھ ہی حکمران کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹوں نے ان کی سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا اور ہر ایک کا اپنا دارالحکومت تھا۔ یہ سلطنتیں بہت مختصر مدت کے لیے موجود تھیں۔ تقریباً 200 سال اس خاندان میں یروشلم کے آخری بادشاہ کو سن 586-587 قبل مسیح میں تخت نشین کر دیا گیا، جب اس نے بابلیوں کے خلاف مزاحمت کرنے کی کوشش کی جس کی قیادت بادشاہ کر رہے تھے، لیکن ایک اپاہج کی وجہ سے ناکام ہو گئے، ایک ایسا محاصرہ جسے بابلیوں نے شہر پر رکھا تھا۔ بابلیوں کے یروشلم پر قبضہ کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد مسجد اقصی کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا۔ فارسیوں نے بابلیوں کا تختہ الٹ دیا۔ اس دوران مسجد اقصی کو عبادت گاہ کے طور پر دوبارہ تعمیر کرنے کی کوششوں کی تجدید کی گئی، لیکن اس کے بعد کے عرصے میں متعدد بار ملکیت میں ہاتھ بدلے اور مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور پھر دوبارہ تباہ کر دیا گیا۔ ناظرین، 315 سے 325 عیسوی تک جب رومی شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت اختیار کر لی، رومیوں اور ان کی سرزمین پر رہنے والے لوگوں بشمول یہودی کو مسجد اقصی کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور نہ ہی اسے حرمت اور عبادت کی جگہ سمجھا جاتا تھا۔ مسجد اقصی کی جگہ کو دراصل شہر کے شہریوں کے لیے کچرے کو ٹھکانے لگانے کی جگہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح مسجد اقصی
اگلے چند سو سال تک قائم رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مقام کی روحانیت کو ایک بار پھر زندہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو آزاد کرایا۔ ناظرین، مسجد اقصی کئی وجوہات کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت ہی منفرد مقام رکھتی تھی۔ سب سے پہلے، جیسا کہ مسجد اقصی اپنے بہت سے ساتھی انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں مرکزی حیثیت رکھتی تھی، جن کے ساتھ ان کا ایک غیر معمولی رشتہ تھا۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اسلام ایک تسلسل، تکمیل اور کمال ہے۔ توحید کا دین اور پیغام اللہ کے تمام انبیاء بشمول حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام بھی شامل ہیں۔ مسجد اقصی بھی تعریف کے اعتبار سے ان کی زندگی اور دل میں مرکزی مقام رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ 2 ہجری 623 سے 624 عیسوی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے لیے مسجد اقصی کی طرف رخ کیا۔ اگرچہ ان کی زندگی میں مسجد اقصی کی اس قدر اہمیت کی سب سے یادگار وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اسراء کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا، اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر معراج کی تھی۔ احادیث کی کتابوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کعبہ کی زیارت کے لیے گئے اور سو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور اسے براق کے پاس لے گئے۔ براق پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یروشلم کا سفر، ایک ایسا سفر جس میں عام طور پر 40 دن لگتے ہیں، صرف ایک اہم رات میں طے کیا۔ یروشلم پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے مقام پر تمام سابقہ انبیاء سے ملاقات کی اور ان کی امامت فرمائی، اور پھر معراج پر آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسراء کا سفر ایک ایسا اہم موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سفر سے متعلق آیات نازل فرمائیں، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر پر لے گیا، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے اور رحم کے ساتھ یروشلم کو آزاد کرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 40,000 صحابہ بھی تھے۔ اس وقت کے عیسائی رہنما کی دعوت خون بہائے بغیر اور شہر کے اندر رہنے والوں کی جان، مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ کی ضمانت کے ساتھ جو وہاں رہنا چاہتے تھے، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور خصوصیات صحیفیوں میں پیشن گوئی کی گئی، یروشلم کے آزاد کرنے والے سے بہت قریب سے مشابہت رکھتی تھی۔ اس لیے شہر کے لوگوں نے اس کی حکمرانی کو قبول کرنے میں جلدی کی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ 637 سے 638 عیسوی میں مسجد اقصی کے مقام پر پہنچے تو انہیں نماز کی جگہ نہیں ملی، بلکہ زمین کا ایک پلاٹ ملا جسے بنجر چھوڑ دیا گیا تھا اور اسے کوڑے کے ڈھیر کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کچرے کو ہٹانے اور مسجد اقصی کی تعمیر نو کی ذمہ داری لے لی۔ عیسائی اور یہودی دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں کی آمد اور ان کی عادلانہ حکومت سے خوش تھے۔ 691-692 عیسوی میں عبد المالک بن مروان نے چٹان کی چوٹی پر، جسے آج کل ڈوم آف دی راک کے نام سے جانا جاتا ہے، تعمیر کرنا شروع کیا، جس کے بارے میں بعض کا خیال ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف معراج کی تھی۔ تاہم یہ واضح رہے کہ اس پتھر کی اہمیت اس وجہ سے ہے یا نہیں، اس کی اصل اہمیت مسجد اقصی کی حدود میں ہونے اور اس وجہ سے مسجد اقصی کا حصہ ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ 1099 سنہ عیسوی میں مسجد اقصی کو صلیبیوں کے ہاتھوں کھو دیا۔ تاریخ کے سیاہ ترین اور خونی دنوں میں سے ایک کا شکار ہوئے۔ یروشلم پہنچنے پر صلیبیوں نے اعلان کیا کہ وہ کسی بھی قیدی کو نہیں لیں گے۔
جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ پناہ حاصل کرنے کے لیے مسجد اقصی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ صلیبی بعد میں مسجد مبارک میں داخل ہوئے اور اندر ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس کے بعد مسجد اقصی کو ایک محل میں تبدیل کر دیا گیا اور 1187 میں عظیم رہنما صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں نے اسے دوبارہ حاصل کیا، جسے حاصل کرنے میں تقریباً 88 سال لگ گئے۔ یروشلم اور مسجد اقصی پر ان کا دوبارہ حصول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 صدیاں قبل کی آزادی کی یاد دلاتا تھا، اور یہ صرف ایک نسل پہلے صلیبیوں کے اقدامات کے بالکل برعکس تھا۔ حضرت عمر کی طرح صلاح الدین ایوبی نے شہریوں یا فوجیوں کے قتل عام کی اجازت نہیں دی، اور مسجد اقصی پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے بابرکت سرزمین کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا اور مسجد میں عرق گلاب کا مشہور طریقے سے چھڑکاؤ کیا۔ مسلمانوں نے ایک بار پھر یروشلم اور مسجد اقصی پر ایک اہم مدت تک بلا روک ٹوک کنٹرول حاصل کیا۔ تقریباً 8 صدیوں تک ایسے ہی چلتا رہا، اور ان کی حکمرانی امن، انصاف اور خوشحالی کی خصوصیت تھی، جس کے ساتھ ہی مسجد اقصی علماء کے ساتھ سیکھنے کا ایک عظیم مرکز بن گئی۔ پوری دنیا سے اس کے بابرکت حدود میں مطالعہ اور پڑھانے کے لیے لوگ سفر کرتے تھے۔ تقریباً اس پورے عرصے میں عیسائیوں اور یہودیوں کو تحفظ فراہم کیا گیا اور اہل کتاب کی حیثیت سے ان کے حقوق کا احترام کیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے دوران کافی صدیوں تک یروشلم شہر اور مسجد اقصی کو عزت و وقار کے ساتھ محفوظ رکھا گیا۔ اس شہر کے انتظام کے انچارج مسلمان تھے، لیکن اسلامی قانون اور عثمانی باجرہ کے نظام کے مطابق انہوں نے اس شہر کی حفاظت کی۔ یہودی اور عیسائی اقلیتوں کے لیے مذہبی آزادی اور تحفظ، تاہم یہ سب کچھ اس وقت بدل گیا جب یورپ میں صہیونی تحریک مسلم فلسطینی سرزمین پر ایک یہودی ریاست کے قیام کے مقصد سے ابھری۔ اس صہیونی تحریک کو جیسے انگریزوں کی حمایت حاصل تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس وقت مزید مضبوط ہوئی جب انگریزوں نے یروشلم پر قبضہ کر کے 8 صدیوں پر محیط مسلم حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ سن 1917 میں فلسطین میں پہنچنے پر انہیں ایک ایسی سرزمین ملی جس کی آبادی 90% تھی اور تقریباً 56,000 سے کم یہودی آباد تھے، جن میں سے صرف 5% مقامی فلسطینی یہودی تھے، جن میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو حالیہ دہائیوں میں یورپی ظلم و ستم سے بھاگے تھے۔ انگریزوں نے اس عرصے میں مسلمانوں کو مسجد الحرام پر کنٹرول کی اجازت دی۔ یروشلم پر برطانوی قبضے کے 5 سال بعد مسجد اقصی میں 20ویں صدی کا پہلا بحالی کا کام ہوا، اور چند سال بعد 1924 میں فرانس اردن نے مسجد اقصی کی نگہبانی سنبھالی۔ سن 1947 میں برطانیہ کی طرف سے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے پاس جانے سے پہلے یہودیوں کے پاس فلسطین کی کل اراضی کا تقریباً 6% سے بھی کم حصہ تھا۔ اسی وجہ سے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تجویز کی کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ان کی اہلیت سے باہر ہونے کے باوجود ایک یہودی ریاست ہے جو فلسطینی اراضی کے 54% پر مشتمل ہوگی، مقامی فلسطینیوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ 1948 میں صہیونیوں کی طرف سے ایک جنگ اور بے شمار قتل عام اور مظالم کے بعد یہودیوں نے فلسطینی سرزمین کے 78% پر اسرائیل قائم کیا اور تقریباً 85% بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اردنی عرب لشکر نے مغربی کنارے کا کنٹرول سنبھال لیا، بشمول یروشلم کے مشرقی حصے کا 11% جو پرانے شہر اور مسجد اقصی کو گھیرے ہوئے ہے۔ 1967 میں مزید جنگ کے بعد اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا اور یروشلم کو اسرائیل کا حصہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ یہ ان کی حرکت تھی اور اب بھی بین الاقوامی برادری کی طرف سے ان کی مخالفت غیر تسلیم شدہ ہے۔ یروشلم پر قبضے اور اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کے بعد یہودی حکام نے فوری طور پر مسجد اقصی کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا۔ اہم اسرائیلی شخصیت کی طرف سے مسجد اقصی میں یہودیوں کی نماز قائم کرنے کی کوششوں اور اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کے بعد ایک قانون منظور کیا گیا جس میں مسجد اقصی میں یہودیوں کی نماز پر پابندی عائد کی گئی۔ اس فیصلے کا مطلب یہ بھی تھا کہ یہودی اور غیر ملکی سیاح صرف مغرب کے دروازے سے ہی مسجد اقصی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تاہم 1967 کے بعد
بہت سے اسرائیلی حکام نے یہودیوں کو مسجد اقصی کی جگہ پر عبادت کرنے کی اجازت دینے کے احکام منظور کیے ہیں، اور بہت سی تنظیمیں اسرائیلی حکام سے مسجد اقصی کی مقدس سرزمین پر یہودیوں کی عبادت گاہ کی تعمیر نو کا عمل شروع کرنے کے لیے لابنگ کر رہی ہیں۔ 1969 میں ایک صہیونی انتہا پسند کی طرف سے لگائی گئی آگ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نفس کردہ ممبر کو تباہ کر دیا۔ اس ممبر کو دنیا کا سب سے خوبصورت ممبر تصور کیا جاتا تھا، اور اسے دیودار اور دیگر لکڑی کے 10,000 سے زیادہ آپس میں جڑے ہوئے ٹکڑوں، آئیوری اور مدر آف پرل کے بغیر، کسی گوند یا ایک کیل کے بغیر چپساں کیا گیا تھا۔ آگ لگنے سے ہونے والے زیادہ تر نقصان کی مرمت میں 20 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا، کیونکہ اسرائیلیوں نے مسجد اقصی میں مناسب وسائل کی اجازت نہیں دی۔ سن 1987 میں غزہ میں ایک چوکی پر قطار میں کھڑے 4 فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا، جس نے پہلی انتفاضہ کو جنم دیا۔ انتفاضہ کا لفظی مطلب ہے ہلانا، اور فلسطین اور مسجد اقصی کو اسرائیلی جبر سے آزاد کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سن 2000 میں ایرل شیرون نے 1000 سے زیادہ سیکیورٹی گارڈز اور پولیس کے ساتھ مسجد اقصی پر مارچ کیا۔ اس نے دوسری فلسطینی انتفاضہ کو جنم دیا۔ اس دورے کے بعد مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کے خواہش مند فلسطینیوں پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ فلسطینی مردوں، خاص طور پر جن کی عمریں 18 سال سے 50 سال کے درمیان ہیں، کو مخصوص اوقات میں نماز ادا کرنے پر پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ پابندیاں آج تک برقرار ہیں۔ مارچ 2013 میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس میں اس جمود کو برقرار رکھا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ اردن کا بادشاہ یروشلم میں مقدس مقامات کی سرکاری محافظ ہے اور اسے تمام قانونی کوششیں کرنے کا حق حاصل ہے۔ نومبر 2013 میں اسرائیلی پارلیمنٹ میں ایک مسودہ اسرائیلی قانون تجویز کیا گیا تھا، جس میں یہودیوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا حق دیا گیا تھا۔ یہ ترقی قوم پرستوں کی 40 سال کی شدید لابنگ کا نتیجہ ہے، جو مسجد اقصی کو اس کی موجودہ شکل میں تباہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ یہودیوں کی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ اکتوبر 2014 میں اسرائیلی حکام نے 1967 کے بعد پہلی بار مسجد اقصی کو بند کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پورے فلسطین اور مسلم دنیا میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا اور اس کے بعد مسجد اقصی کو دوبارہ کھول دیا گیا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ معلوماتی ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔